سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سودائے سنگین کا فنی تجزیہ پیش کرتے ہوئے اس افسانے میں ہیرو ایک جذباتی کردار ہے۔ اس نے اپنی خیالی دنیا بسا رکھی ہے۔ وہ افلاطونی عشق میں یقین رکھتا ہے، وہ خود کو فریب دیتا ہے اور اپنے باطنی دکھ درد میں اضافہ کرتا ہے۔ اس نے حسن کا ایک معیار بنا رکھا ہے اور وہ اس معیار سے سرمم و انحراف نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے معیار کی تلاش میں ہر جگہ جاتا ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں کہ مصداق۔ وہ کسی حسین کو دیکھتا ہے اور پھر اس حسین کو تج کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ افسانہ حسن و عشق کی آمیزش و آویزش ہے۔ یلدرم نے اس افسانے میں جذبات نگاری کا نہایت خوبصورت مظاہرہ کیا ہے۔ اس افسانے کا اسلوب نیا اور نکھرا ہوا ہے۔ سودائے سنگین کا پلاٹ بڑا مربوط ہے، یہ ڈھیلا پلاٹ نہیں ہے۔ واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی ہیں۔ اس افسانے میں یلدرم نے کردار نگاری پر بڑی محنت کی ہے اور ہر کردار جو مکالمہ بولتا ہے وہ موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ مکالموں نے کہانی کو نکھار دیا ہے۔ ڈاکٹر انور احمد سودائے سنگین کے بارے میں رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں، سودائے سنگین یلدرم کے تمام کرداروں میں سب سے زیادہ پیچیدہ ذہنی واردات سے گزرنے والے فرد فراموش کی روداد ہے۔ افسانے کا مؤثر ترین حصہ وہ ہے جب فرامرز کے اندھیرے کمرے میں بکھری اشیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ ساری دیواروں پر سرخ کاغذ لپٹا ہوا تھا اور ایک غیر منتظم ہوس کے ساتھ دیواروں پر طرح طرح کی تصویریں چپٹی ہیں، رکابیوں میں جڑی ہوئی مختلف مناظر پیش کرتی ہیں۔ ایک چینی کی رکابی تھی جس پر ایک تصویر منقش تھی۔ ایک گھنے جنگلوں کا درخت ہے، اس میں ایک بارہسنگا ہے جس کے سینگ درخت کی شاخ میں الجھ گئے ہیں، انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اور تصویر تھی جس میں ایک وحشی صورت لڑکی تھی جس کا دھڑ سیاہ زمین میں غائب تھا اور بالوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ازدواج محبت، رومان اور حقیقت کا امتزاج۔ یہ افسانہ سجاد حیدر یلدرم کا یہ عشق و محبت پر مبنی ایک افسانہ ہے۔ یہ نعیم اور قمر کی ازدواجی زندگی کے متعلق ہے۔ اس افسانے میں محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے اور اسی جذبے کے تحت ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں دو کردار ہیں، دونوں ڈاکٹر اور مسلمان ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت کے اظہار میں اس کہانی میں ڈاکٹر نرس سے شادی کرنے کے بعد ملازمت چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی مشکلات میں سے گزرنے کے بعد اس پر کھلتا ہے کہ وہ جس سے لگاؤ رکھتا ہے وہ ایک رئیس زادی ہے اور ریاست کی مالک ہے۔ اس نے دانستہ نرس کا بھیس بدل رکھا ہے۔ یہ زندگی بھر کے لیے ایک ایسے خاوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتی تھی جو اس کی جاگیر جائیداد کی بجائے اس کی ذات سے محبت کرے۔ اس افسانے میں محبت کی رواں ابتدا سے انتہا تک چلتی ہے۔ ایک تو اس افسانے میں موضوع محبت ہے، دوسرے انداز بیان نے ایک خوبصورت تاثر پیش کیا ہے۔ یلدرم کے اسلوب میں ایسا جادو ہے جس نے اس افسانے کو رومان اور حقیقت کے سنگم پر پہنچا دیا۔ یلدرم چونکہ روشن خیال اور ترقی پسند ذہن کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اس افسانے کے ذریعے تعلیم نسواں اور خواتین کی ترقی کا بھی پیغام دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس افسانے سے اصلاح اور مقصدیت کی خوشبو بھی آتی ہے۔ ہیرو کا یہ مکالمہ دیکھیے، عزم یہ ہے کہ کل جائیداد اور مالیتی 1,00,000 روپے عورتوں کی تعلیم کے واسطے وقف کر دو۔ جب ممدن یونیورسٹی بنے تو ایک کالج خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے تیار کیا جائے۔ اس افسانے سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ معاشروں کی تعمیر و ترقی میں تعلیم نسواں اور تہذیب نسواں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں پہ افسانہ نکاح ثانی ریاکاری کی علامت۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ فنی تجزیہ پیش کرتے ہوئے، نکاح ثانی عیاری مکاری اور ریاکاری کی واضح علامت ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ نکاح ثانی ریاکاری کی علامت اور ریاکاری کی واضح علامت۔ عیاری اور ریاکاری، یہ ایک ایسے عیار مرد کی کہانی پر مبنی افسانہ ہے جو اپنی باعفت اور باسلیقہ شوہر بیوی کے علاوہ ایک ایسی بد کردار عورت کی زلف گراگیر کا اسیر ہے جو معاشرے کے لیے بدنمائی اور بے حیائی کا داغ ہے۔
بد کردار عورت اپنے چاہنے والے پر اپنی اداؤں، غمزوں اور نخروں کی ایک ایسی بجلیاں گراتی ہے کہ وہ اپنی پاک دامن اور باحیا بیوی سے کنی کترانے لگتا ہے۔ ریاکاری اور عیاری کی پگڈنڈی پر چلتا پڑتا اس افسانے میں یلدرم نے اس کردار کی بد کرداری اور بد چلنی کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ کردار کوئی مفوق الفطرت کردار نہیں، ایسے کردار ہم اپنے ارد گرد بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے کرداروں پر عشق کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ نت نیا شکار تلاش کرتے ہیں اور اپنی خوبصورت بیویوں پر نگاہ محبت نہیں ڈالتے۔ یہ حرص و ہوس کی پجاری ہوتے ہیں۔ اس کی خوبصورت بیوی باوفا شوہر اور ایک بیٹی ماں کی بھی ہے، لیکن اس کا خاوند ایک بازاری عورت کی محبت قدم بڑھتا ہے۔ دیکھیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے سر کا تاج اور ماتھے کا جھومر سمجھتی ہے، اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، نہ صرف نرم گوشہ بلکہ اس کی خدمت کرنے میں ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ جب اس کی بیٹی کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو وہ اپنے والد کا انتظار کرتی ہے۔ مرد اپنی بیٹی کی محبت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور اس بازاری عورت سے میل ملاقات ہی کو زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب چونٹی کو بھی تنگ کیا جائے تو وہ بھی کاٹنے پر اتر آتی ہے، اسی طرح اس باحیا خاتون نے ایک دم یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ کوٹھے پر جا کر اپنے خاوند کو اس بازاری عورت کے چنگل سے رہا کروائے گی۔ اس عورت کا پختہ عزم رنگ لاتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کی شدت محبت دیکھتے ہوئے تحت کا جواب تخت سے دیتا ہے اور نکاح ثانی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ باوفا اور باحیا عورت کا کردار نہایت مضبوط دکھایا گیا ہے۔ اس افسانے میں یلدرم نے عورت کو صرف گناہ اور برائی کی علامت کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اس نے عورت کی فطرت میں پائی جانے والی نفاست اور لطافت کا سراغ بھی لگایا ہے۔ یلدرم نے دو طرح کی عورتوں کو دکھایا ہے، ایک خیر ہی خیر ہے اور دوسری شر ہی شر ہے۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے اور ہر معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا ہے۔ یلدرم کا مقصد بھی اسی اہم معاشرتی مسئلے کو اجاگر کرنا تھا۔ حکایات لیلی مجنوں، سجاد حیدر یلدرم کا یہ افسانہ۔ اس افسانے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دنیا کے معیارات خواہ بدل جائیں یا سماجی اور سیاسی انقلابات رونما ہو جائیں، دلوں میں محبت کی شمع روشن رہے گی۔ مصنفان نے لیلی مجنوں کے نام استعاراتی طور پر استعمال کیے ہیں۔ محبت میں لافانی جذبہ ہے اور وہ وقت کے گرد اپنے جذبے کی تازگی ختم نہیں کر سکتی۔ یلدرم کی رومانیت ان کے افسانوں میں انفرادیت کا رنگ بھر دیتی ہے۔ اس افسانے میں تصورات اور تخیلات کی انوکھی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ اس افسانے میں مکالمہ نویسی عجب بہار دکھا رہی ہے۔ کردار نگاری کا معیار بھی بہت بلند ہے۔ زبان میں دریا کی سی روانی موجود ہے، کہیں پیچیدگی اور الجھاؤ نہیں، یعنی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ ڈاکٹر انور احمد کی رائے ملاحظہ کیجیے۔ افسانہ نگار آگ اور پانی، رومان اور مزاج کو یکجا کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک عشقیہ حقائق کی پیروڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے نئے تناظر میں عشق کے بنیادی اوصاف متعین کرنے کی سبیل کرتا ہے۔ پیروڈی کے نقطہ نظر سے افسانے میں بعض حصے بہت دلچسپ ہیں، مثلاً لیلی کا وائرلیس پیغام، بائی سائیکل پر لیلی کا تعاقب، لیلی کی موٹر کار کی خبر باد صبا کے ذریعے مجنوں تک کس طرح پہنچنا کہ جھونکے میں تیل کی بورچھی ہو یا خارِ مغیلاں کے بائی سائیکل کے ٹائروں کا پنکچر ہونا۔